کہتے ہیں کچھ کہانیاں لکھی نہیں جاتی، وہ ہوا میں گھومتی ہیں، دیواروں سے ٹکراتی ہیں اور پھر خاموشی میں گنگناتی ہیں۔ یہ ہے مہاٹا پیلیس، ایک محل جہاں وقت رک گیا ہے اور جہاں کا ہر کونا کچھ کہہ رہا ہے۔ انیس سو 27 شیو رتن مہاٹا کا ایک خواب، ایک محل سمندر کے کنارے۔ احمد حسین آغا، پہلا مسلم آرکیٹیکٹ، اس نے مہاٹا میں جان ڈال دی۔ آرکیٹیکٹ ہے آغا حسین احمد، وہ جودھ پور کے رہنے والے تھے، ان سے ڈیزائن کروایا گیا تھا یہ۔ یہاں کے اس وقت کے جو راجا تھے انہوں نے ان کو خاص طور سے بلایا تھا، تو انہوں نے 2 پتھروں سے کمبینیشن کر کے اس کو بنایا تھا، جو کہ جودھ پور سے لایا گیا تھا۔ کراچی ایک ایسا شہر جو صدیوں سے سمندری تجارت کا مرکز رہا ہے، اور جہاں کا ہر پتھر، ہر عمارت ماضی کی گواہی دیتی ہے۔ ہر نقش، ہر محراب جیسے کوئی خاموش دعا ہو جو وقت کے سینے پر کاندھ کر دی گئی ہو۔ اس کا آرکیٹیکٹ، اس کے ڈوم، اس کی ونڈوز، اس کا ووڈ ورک، اس کے ایون اسٹونز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈیٹیلڈ ورک ہوا ہوا ہے۔ مہاٹا پیلیس، یہ عمارت صرف اینٹ، گارے اور پتھر کی ساخت نہیں، یہ ایک خواب ہے جہاں فن کی روح کو تراشا گیا ہے، جہاں پتھروں نے محبت کی زبان بولی۔ گرم پیلے گزری پتھر اور گلابی جودھ پور سٹون کا امتزاج، جیسے وقت نے رنگ پکڑ لیا ہو۔ یہ محل رہا، اس کے پھر جب 1947 میں پاکستان بنا تو یہ وزارت خارجہ کا آفس بنا تھا، فارن منسٹر۔ اس کے بعد جب یہ اسلام آباد شفٹ ہوئے تو پھر فاطمہ جناح کو یہ رہائش دے دی تھی، 1964 سے لے کے 67 تک وہ رہی۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر یہاں کے جو فیملی تھی سندھ کی، انہوں نے اس کو خرید لیا تھا۔ فاطمہ جناح نے یہاں اپنے سیاسی سفر کے آخری دور گزارا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ان کے عزم اور تنہائی دونوں ایک ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ انیس سو 99 مہاٹا نے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ آج مہاٹا پیلیس میں کلچرل ایگزیبیشنز، آرٹ شوز اور ہیریٹیج پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کا اصلی جادو آج بھی اس کی خاموشی میں چھپا ہے۔ یہاں وہ نایاب نوادرات اور فن پارے رکھے گئے ہیں جو پاکستان کے ثقافتی ورثے کی خاموش کہانیاں سناتے ہیں۔ صوفیانہ رنگ، فوک آرٹ اور بر صغیر کی تہذیب سب ہی ایک ہی چھت کے تلے جمع ہیں۔ لیکن اب جو ہے ریسنٹلی اب یہ کچھ سالوں سے اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی جو بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے اندر میوزیم بنا دیا گیا ہے، جس میں سندھ کے کلچر کو، سندھ کے ٹیکسٹائل ورک کو اور سندھ کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ پاکستان کے رہ چکے ہیں جن کا نام صادقین تھا، ان کے کام کو، ان کی پینٹنگز کو یہاں پر نمائش کے لیے لگایا گیا ہے۔ اور یہ جگہ اب ٹورسٹ کے لیے ایک بہت اچھی جگہ وہ بن گئی ہے، پلیس بن گئی ہے کہ یہاں نیشنل اور انٹرنیشنل بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں۔
جس طرح میٹروپولیٹن میوزیم نیو یارک میں دنیا بھر کی ثقافتیں جمع ہیں، اسی طرح مہاٹا پیلس کا مقصد ہے کہ پاکستان کی متنوع ثقافتیں، پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون، کشمیری اور دوسری ایسی اقوام کو ایک مشترکہ کہانی میں پرویا جائے۔ اور ابھی بھی یہ ہے کہ صرف میوزیم کے طور پہ یوز کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اس کے جو فنون نوادرات ہیں جو پرانے غائب ہیں وہ ابھی تلاش ہے اس کی جاری، جب وہ ملے گا تو اس کو پھر یہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ابھی کمپلیٹ آج مہاٹا پیلس صرف ایک میوزیم ہی نہیں ہے بلکہ ایک خواب ہے، ہماری شناخت، ہمارا فخر اور ہماری تہذیب کی امانت ہے۔ لیکن مہاٹا کے گرد صرف تاریخ ہی نہیں، کچھ راز بھی گھومتے ہیں۔ رات کے وقت کئی لوگوں نے عجیب و غریب آوازیں اور پیرانارمل ایکٹیویٹی کا دعویٰ کیا ہے۔ گارڈز کا کہنا ہے کہ کچھ چیزیں خود بخود ہلتی ہیں، جیسے کوئی دیوار کے پیچھے سانس لے رہا ہو۔ یہ باتیں کبھی کسی ڈاکیومنٹ میں نہیں لکھی گئیں اور نہ ہی کسی اتھارٹی نے اسے تسلیم کیا ہے، لیکن ایک بات سب جانتے ہیں، مہاٹا پیلس آج بھی رات میں بند رہتا ہے، جس کی ٹائمنگ صبح 10 بجے سے صرف شام 5 تک، لیکن اس کے بعد صرف خاموشی اور سوال۔ جب ہوا چلتی ہے تو صرف پتوں کی سرسراہٹ نہیں ہوتی، مہاٹا سانس لیتا ہے اور ہر دیوار سے ایک کہانی نکلتی ہے۔ شیو رتن کا خواب، گورنر ہاؤس کی روانی اور فاطمہ جناح کی تنہا تنقیدی سانس۔ مہاٹا کچھ کہتا ہے، لیکن صرف انہیں جو سن سکتے ہیں۔ کیا آپ کو کچھ سنائی دیا؟